وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. آج ہم 5واں سپارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. شادی شدہ عورتیں مگر جو تمہارے قبضہ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ لکھ دیا اور تمہارے لیے حلال ہیں جو اس کے علاوہ ہوں. پچھلی آیت کا تعلق حرام رشتوں سے ہے. یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. نسبی لحاظ سے 7 حرام رشتوں کا ذکر ہے. رضاعت کے حساب سے بھی 7 حرام رشتے ہوں گے. اس کے علاوہ سسرال کے رشتے, اس کے علاوہ کچھ ایسے وقتی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 بہنیں ایٹ اے ٹائم, خالہ اور بھانجی ایٹ اے ٹائم, اور پھپھی اور بھتیجی ایٹ اے ٹائم ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ تمام شادی شدہ عورتیں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ عورت یا تو مطلقہ ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے. ہاں, تمہاری لونڈیاں جو ہیں ان کے ساتھ تم تعلق قائم کر سکتے ہو. لونڈیوں کا تعلق جو ہے جب اسلام آیا ہے تو اس معاشرے میں لونڈی غلام کا رواج تھا. عرب لوگ
جب جنگ کے لیے جاتے تو ان کی خواتین بھی ساتھ جاتی اور ان کو بھی جب جنگ کے بعد قیدی بن کر آ جاتی تو وہ لونڈی اور غلام بن جاتے. عربوں میں جیلوں کا رواج نہیں تھا. وہ لوگ بڑے فطری طریقے کے ساتھ ان قیدیوں کو فوجیوں میں بانٹتے تھے. کسی کے حصے میں غلام آ جاتا, کسی کے حصے میں لونڈی آ جاتی. اب یہ جنگی قیدی ہوتے اور ان جنگی قیدیوں کو کی ذمہ داری فوجیوں پر ہی ڈال دی جاتی. وہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے اور ان کے ذمہ داریاں بھی اٹھاتے. اب جہاں تک خواتین کا تعلق تھا, یہ خواتین نہ تو ماں ہوتی, نہ بیٹیاں ہوتی, نہ بہنیں ہوتی, ایک ہی رشتہ باقی رہ جاتا ہے. تو ان کے مالکوں کو اجازت تھی کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیں, اور یہ تعلقات قائم کرنا بھی میں سمجھتی ہوں ان کے لیے خیر ہی کا باعث تھا, کیونکہ مالک کو یہ حقوق مل جاتے اور مالک کے علاوہ وہ باقی سب کے لیے حرام ہوتی. مالک کے علاوہ وہ باقی سب کے لیے حرام ہوتی. اب یہ ادارہ اسلام کے نزول کے وقت موجود تھا. اسلام نے اس ادارے کو ختم تو نہ کیا, لیکن ایسے اقدامات کر دیے جن اقدامات کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ادارہ ختم ہوتا چلا گیا. کبھی تو گناہوں کے کفارے کے طور پر حکم دے دیا کہ ایک غلام آزاد کر دو. مثال کے طور پہ قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کر دو, زہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کر دو, اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نیکی بذات خود یہ تھی کہ غلام آزاد کر دیا جائے. اس کے علاوہ اسلام نے ایک اور کام یہ کیا کہ ان لونڈی اور غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دے دیا. اور یہ نیک سلوک جو تھا اس حد تک تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے, ان کے پاس ایک صحابی گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری کے غلام نے ابو ذر غفاری سے جیسا لباس پہن رکھا ہے. تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ دین کا حکم یہی ہے. حضرت علی کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت علی کے غلام نے ان سے بہتر لباس پہن رکھا تھا. ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جوان ہے اور یہ بہتر لباس کا مستحق ہے. تو اسلام نے اس حد تک لونڈی اور غلاموں سے بہتر سلوک کرنے کی تربیت کر دی تھی. اور اسلام کے انہی اقدامات کے نتیجے میں ایک وہ وقت آیا کہ جب لونڈی اور غلام کا وجود ہی ختم ہو گیا. یہ 2 صدیوں کے بعد, اور آپ دیکھ لیجئے 2 صدیوں کے جو پہلی 2 صدیاں ہیں ان میں لونڈی اور غلاموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اب اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں ان کا وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتیں سب حلال کر دیں. یہ جو رشتے پیچھے ذکر کیے, نسبی رشتے, رضائی رشتے, سسرالی رشتے, یا جو وقتی رکاوٹیں تھیں جب وہ دور ہو جائیں تو ان کے علاوہ باقی تمام قسم کی عورتوں سے نکاح جائز ہے کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ نکاح کرو. پاک دامنی کرنے کے لیے, صرف شہوت رانی کرنے کے لیے نہ ہو. تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نکاح کرنے کا سارا بوجھ مرد پر ہوگا. عورت کو نکاح کرنے کے بوجھ میں ایک پائی کا ذمہ دار بھی نہیں بنایا گیا. جہیز ہو یا بارات ہو یا سسرال کو زیور دینا ہو, یا سلامیاں دینی ہو, یا دلہا کو پلاٹ یا گاڑیاں دینی ہو, یہ سارے ہمارے معاشرے کے طریقے تو ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. نکاح میں تمام بوجھ مرد پر ہے. وہ مہر بھی دے گا, وہ بیوی کا نان نفقہ بھی دے گا, وہ گھر کا انتظام بھی کرے گا اور گھر کے سامان کا انتظام بھی کرے گا. یہ نکاح پاک دامنی کی نیت سے ہونا چاہیے, صرف شہوت رانی کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے. اس نیت سے نکاح نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں عورت مجھے اچھی لگتی ہے, 4 دن کے بعد میرا جب اسے دل بھر جائے گا تو میں اس کو طلاق دے دوں گا. یا ہمارے بعض نوجوان امریکہ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہاں پاکستان میں ہماری بیوی اور بچے موجود ہیں, یہاں 4 دن ہم عیش کر لے, کسی گوری میم کے ساتھ جاتے ہوئے طلاق دے جائیں گے. یا پیپر میرجز, صرف نیشنلٹی لینے کے لیے, یا اسی طرح کی اور جو صورتیں ہیں, یہ
इन आयात की रूह से नाजायज करार पाती हैं। निकाह के लिए सबसे पहली नीयत घर बसाना है। सिर्फ शहवत रानी के लिए निकाह करना इस्लाम के नज़दीक हराम है। तो जो तुम उनसे फ़ायदा उठाते हो तो उनको उनका मेहर दो जो कि मुकर्रर होगा, और तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम मेहर मुकर्रर करने के बाद मियाँ बीवी बाहम रजामंद हो जाएं मेहर के कम करने पर या मेहर के ज़्यादा करने पर। यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो तुम में से इतना माल नहीं रखता कि वो किसी आज़ाद मोमिन औरत से निकाह कर सके, तो वो किसी मोमिन लौंडी से निकाह कर ले। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जानता है, तुम में से एक दूसरे से है, लौंडियाँ भी तुम्हारी ही जिन से हैं। अगर उन्हें अल्लाह ने लौंडियाँ बना दिया तो उससे उनके इंसान होने में तो कोई फ़र्क नहीं आता। तुम उनसे उनके मालिकों की इजाज़त के साथ निकाह कर सकते हो, उनको भी उनका मेहर दो नेकी के साथ। वो भी पाक दामनी की नीयत से निकाह करें, ना कि शहवत रानी की नीयत से, और वो खुफिया आशनाइयाँ भी ना लगाएं। तो ख़वातीन के लिए भी लाजिम है कि जब वो भी निकाह करें तो उनका इरादा भी घर बसाने का होना चाहिए। इसके अलावा खुफिया दोस्ती, आशिकी, इश्को आशिकी, आशनाइयाँ लगा कर निकाह करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। निकाह वली की वसातत से होगा, जो कि जिसको निकाह का पैगाम दिया जाएगा, और ऐसा निकाह जिसमें वली न हो, हज़रत आयशा के बकौल, हज़रत आयशा की हदीस के मुताबिक वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। तो जब ऐसी औरतें, जब लौंडियाँ निकाह में आ जाएं, तो अगर वो बेहयाई की मुर्तकिब हों तो उनकी सज़ा आज़ाद औरतों की सज़ा से निस्फ होगी, यानी 50 कोड़े। ये उस शख्स के लिए इजाज़त है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरता हो, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है। वैसे तो लौंडियों से निकाह करने की इजाज़त है, लेकिन उस शख्स के लिए जिसको ये डर हो कि वो अपने आप को नाजायज़ ताल्लुकात से बाज नहीं रख सकेगा, वरना अपने स्टेटस की औरत से, अपने मयार की औरत से शादी करना ही ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पे खोल खोल कर बयान करे और तुम्हें उन लोगों के तरीक़ों की हदायत दे जो तुमसे कबल थे, तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। और अल्लाह ताला तो जानने वाला और हिकमत वाला है, और अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तौबा कबूल करें। और वो लोग जो कि ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर दूर चले जाओ। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुमसे हल्का कर दें, क्योंकि इंसान बड़ा कमज़ोर पैदा किया गया है। तो ये तमाम अहकामात देने का मकसद क्या है? इंसान को हदायत देना। अल्लाह खालिक हैं, मालिक हैं, वो चाहते हैं मेरा बंदा दुनिया में भी सीधे रास्ते पर रहे और उसे तकलीफ ना उठानी पड़े, और आखिरत में भी जन्नत उसका इंतज़ार कर रही हो। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने माल आपस में बातिल तरीके से न खाओ, मगर ये कि तिजारत हो तुम्हारी बाहमी रजामंदी से। बातिल तरीके से माल खाने के कई तरीके हैं। मुख्तसर तौर पर जिस तरीके से माल कमाने से कुरान और सुन्नत में मना किया गया है वो तमाम बातिल हैं, या आप यूँ कह लीजिए जो तरीके जायज़ नहीं हैं वो तमाम बातिल तरीके हैं। हाँ, अगर तुम्हारी तिजारत हो बाहमी रजामंदी से, नकदो नकद, एक हाथ से तुम माल दे रहे हो, दूसरे हाथ से माल वसूल कर रहे हो, तो ये भी एक जायज़ माल कमाने का जरिया है। अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहम करने वाला है। एक दूसरे को कत्ल ना करो, गोया हराम माल खा के मुआशी कत्ल ना करो और जिस्मानी कत्ल भी ना करो। हराम माल खाने के अलावा और भी कोई काम ऐसा ना करो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें हलाकत से दो चार होना पड़े। और जो कोई ऐसा करेगा जुल्म से और ज्यादती से, तो हम उसे आग में दाखिल करेंगे। किस चीज़ पर आग में दाखिल करने की धमकी है? मालों को बातिल तरीके से खाने पर। माल को बातिल तरीके से खाओगे और एक दूसरे को कत्ल करोगे तो इस बात पर अल्लाह ताला ने दोज़ख में दाखिल करने की धमकी दे दी। और ये बात अल्लाह पर बड़ी आसान है। अगर तुम बड़े बड़े
कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करोगे, जिनसे तुम्हें रोका जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह पे दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुसलमानों को दे दी, और वो खुशखबरी ये है कि अगर एक मुसलमान एहतमाम और इरादे के साथ, अपने शऊर के साथ कबीरा गुनाहों से बच जाता है, तो सगीरा गुनाह अल्लाह ताला अज खुद माफ कर देंगे। आपको पता है कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, सूद खाना, बोली बाली औरतों पे तोहमत लगाना, जादू करना और मैदान जंग से भाग जाना, यतीम का माल खाना, चोरी करना, डाका डालना, कत्ल करना, जना करना, ये सारे कबीरा गुनाह हैं। और आपको पता है कि इन कबीरा गुनाहों से बचना, जो शख्स बच ले तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला अज खुद माफ कर देंगे। ये जो कबीरा गुनाह हैं, ये हर शख्स को पता होता है कि ये गुनाह मैंने नहीं करने, और इंसान आम तौर पे इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन सगीरा गुनाह गैर महसूस तरीके से इंसान से होते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते होते रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ले ली। अब वो गुनाह कैसे माफ होते हैं? एक नमाज से लेके दूसरी नमाज तक गुनाह माफ हो जाते हैं। बल्कि जब इंसान वजू करता है तो उसके नाखूनों के नीचे से भी वो भी गुनाह जो होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर बह रही हो, वो उसमें दिन में 5 दफा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? सहाबा ने कहा नहीं। तो ये मिसाल आपने दी थी 5 दफा वजू करने की, और जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज के साथ भी उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक रमजान से दूसरे रमजान तक, रात को क़याम करने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, दिन को रोज़ा रखने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, एक जुमे से लेके दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ हो जाते हैं, एक उम्रे से लेके दूसरे उम्रे तक के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये तमाम अल्लाह ताला ने एक फितरी तरीका बता दिया गुनाह माफ करने का। तो मुसलमान को किस चीज का एहतमाम करना है? वो अपने कबीरा गुनाहों से बच जाएं एहतमाम के साथ, अल्लाह सगीरा गुनाह अज खुद माफ करते जाएंगे। जबकि सगीरा गुनाह मिकदार में ज्यादा, कबीरा गुनाह जो है उनसे इंसान शऊरन बच जाए। और हम तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे, और अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे पर जो फजीलत दी है उसकी तमन्ना न करो। मर्दों के लिए हिस्सा होगा उसमें से जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए हिस्सा होगा उसमें से जो उन्होंने कमाया। हजरत उम्मे सलमा से रवायत है कि उन्होंने कहा, मर्द गज़वात में शामिल होते हैं जबकि औरतें जिहाद में नहीं जा सकती। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी। मर्दों को अल्लाह ताला ने जिहाद वगैरह का हिस्सा दिया है, जबकि औरतें घर बैठे ही जब वो अपने शौहरों की इताअत कर रही होती हैं, बच्चे पाल रही होती हैं और मर्दों को इन जिम्मेदारियों के लिए आज़ाद कर देती हैं, तो उन्हें घर बैठे ही उनके जिहाद के बराबर हिस्सा मिलता रहता है। वैसे भी औरत का हामिला होना, अपने बच्चों को जन्म देना, ये भी जिहाद के बराबर अमल है। और अगर एक औरत डिलीवरी के अमल में इस मामले में वो फौत हो जाती है तो उसको भी शहादत का सवाब मिलता है। तो दौरान हमल इसको जिहाद जितना सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के दायरा कार अलग रखे हैं, वरना अजर में तो अल्लाह ताला कमी नहीं करते। तुम तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह ताला से अल्लाह का फजल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर शय को जानता है। हर एक के लिए हमने वारिस बना दिए, उसमें से जो वालिदैन ने छोड़ा और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा, और वो जिनसे तुमने वादा अपनी कस्मों के साथ वादा कर रखा है, तो उनको उनका हिस्सा दे दो। पीछे हमने विरासत के अहकामात पढ़े थे। मैयत के जो वालिदैन और करीबी आइज़ा से मैयत को
मैयत के जो रिश्तेदार हैं, या यूं कह लीजिए कि इंसान को अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों से विरासत मिल जाती है। अब जिन लोगों के साथ इंसान ने कसम खाकर दोस्ती और खैर खाही का वादा किया हो, उनके लिए वसीयत तो ना होगी, उनके लिए विरासत तो ना होगी, हाँ उनके लिए वसीयत की जा सकती है। असल बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आपने मुहाजिरीन और अंसार की मुआखात करा दी। आगाज में ये जो भाई भाई बने थे, ये एक दूसरे के विरसे के भी मालिक होते थे, लेकिन बाद में जब विरासत के तफसीली अहकामात आए तो अल्लाह ताला ने इनकी विरासत मौकूफ कर दी, क्योंकि ये एक वक्ती मामला था। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि जिनके साथ तुमने कसम खाकर कोई दोस्तियां निभाने का वादा किया है, उनको विरासत में हिस्सा तो ना मिलेगा, लेकिन उनको तुम अपनी वसीयत में या अपनी जिंदगी में कुछ तुम दे सकते हो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। मर्द औरतों पर मुंतजिम हैं इस वजह से कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इस वजह से भी जो उन्होंने अपने माल खर्च किए। अब कव्वाम का माना बाज लोग हाकिम करते हैं, हाकिम इसका माना दुरुस्त नहीं है। कव्वाम से मुराद होता है इंतजाम करने वाला। अल्लाह ताला कय्यूम है, खुद कायम रहता है, बाकी चीजों को कायम रखता है। तो मर्द भी घर के इदारे को कायम रखने वाला है, उसके इंतजामात करने वाला है, उसका जिम्मेदार है। तो अल्लाह ताला ने उसको इस वजह से कव्वाम बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर जिस्मानी फजीलत भी दी और जहनी फजीलत भी दी। मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर है, और जहां तक ज़हनी सलाहियतों का ताल्लुक है, हम में से हर औरत जानती है कि मर्द के फैसले दूर अंदेशी के, बसीरत के और मजबूत होते हैं, जबकि औरत अपने जज्बाती होने की वजह से उतने बेहतर फैसले नहीं कर सकती। इसके अलावा मर्द जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने में औरतों से कहीं बढ़कर जो हैं, कहीं बढ़कर उन्होंने अपने आप को इसके लायक साबित किया है। तो मर्द औरतों से जिस्मानी और जिम्मेदार ज़हनी तौर पर दोनों तरफ से अल्लाह ने उन्हें फजीलत दी है। और एक और वजह यह है कि वो औरतों पर अपना माल भी खर्च करते हैं। तो नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं और मर्दों की गैर मौजूदगी में उन हिफाजत करने वाली होती हैं जो अल्लाह ने हिफाजत कर दी। तो अच्छी औरतों की पहली सिफ्त यह है कि वो मर्दों की फर्माबरदार हों, और दूसरी सिफ्त यह है कि वो मर्दों की गैर मौजूदगी में उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, उनके राजों की हिफाजत करें, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, मर्दों के माल औलाद उनके घर की हिफाजत करें जो अल्लाह हिफाजत करे। और वो औरतें जिनके साथ तुम उनकी सरकशी से डरते हो तो उनको नसीहत करो, उनको ख्वाबगाहों में अलहदा कर दो और उनको मारो। अब एक घर है जहां पे एक औरत जो अपने खाविंद से सरकशी कर रही है, तो सरकशी करने का मतलब ये होता है मैं ना मानूं, मैंने नहीं तुम्हारी बात मानी, जो मर्जी कर लो। ये है नुशूस। इस सूरत में इख्तलाफ हो गया है, औरत अपनी राय पर अड़ी हुई है, मर्द अपने राय पर अड़ा हुआ है, तो उस सूरत में अल्लाह हमें हल बताते हैं कि तुम औरतों को नसीहत करो, उन्हें समझाओ, नेक और बद का पता बताओ। और अगर तब भी मामला नहीं सुलझता तो फिर औरतों को उनकी ख्वाबगाहों में छोड़ दो, ताल्लुकात मुनक़ते कर दो। लेकिन ये ताल्लुकात जब मुनक़ते करने हैं तो इसका ढंढोरा दुनिया में नहीं पीटना, अपने ही बेडरूम में ताल्लुकात ख़त्म कर दो, ठीक है, ताकि उनकी बेइज्जती भी ना हो। और अगर इसके साथ भी मामला हल नहीं होता, चंद एक हफ्ता 10 दिन उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दें। औरत समझदार हो जाए होगी तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा शौहर मेरे से नाराज़ है। और अगर इसका भी फ़ायदा नहीं होता तो आखिरी दर्जे के तौर पे अल्लाह ताला ने मारने की भी इजाजत दे दी ताकि घर चलता रहे। लेकिन इसके साथ 2 पाबंदियां लगा दी। आपने सख्त चोट, ऐसी चोट जो कि निशान छोड़ जाए, वो लगाने से मना किया और चेहरे पर मारने से भी रोक दिया।
اور اگر تم اور ان کو ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے تو ان کے اوپر کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔ باقی یہ اجازت تو شریعت نے دی ہے، لیکن شریعت نے عورتوں کو مارنے والوں کو پسند نہیں کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھ لیں، آپ نے کبھی اپنے ملازموں یا اپنی ازواج کو مارنا تو درکنار، کبھی زبان سے بھی برا بلا نہ کہا۔ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے 1 مہینے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور 1 مہینے کے بعد پھر آپ واپس آ گئے۔ تو اجازت تو یہ دی گئی ہے، لیکن ایسے مارنے والے لوگوں کو یہ آخری چارہ کار کے طور پر اجازت دی گئی، کیونکہ بعض عورتیں تب ہی سدھرتی ہیں جب ان کا یہ علاج کیا جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے اوپر کوئی راستہ نہ تلاش کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے۔ اب یہ مارنے کی جو اجازت دی گئی ہے صرف اس لیے دی گئی ہے کہ گھر چلتا رہے۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں تو اب انہیں تنگ نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ میں نے تمہیں میکے نہیں جانے دینا، تمہارا خرچہ بند کر دینا ہے، انہیں تانے دیتے رہو، انہیں برا بلا کہتے رہو۔ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے انہیں برا بلا نہ کہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات خرابی ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر کوئی دوسرا راستہ ان پر تلاش نہیں کرو، انہیں سزائیں نہ دیتے پھرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑا ہے۔ جتنا تمہیں بیویوں کے اوپر اقتدار ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ تم سے بلند بھی ہے اور تم سے بڑا بھی ہے۔ یہ باتیں اپنے سامنے رکھ کر اپنے اس اختیار کو استعمال کرو، اور اگر تم ان دونوں کے مخالفت سے خوف کھاؤ تو ایک مرد کے گھر میں سے ثالث مقرر کر لو اور ایک عورت کے گھر سے ثالث مقرر کر لو۔ اب یہ پچھلے 3 قدم اٹھا لیے، عورتوں کو سمجھا لیا، خوابگاہ میں تعلقات ختم کر دیے، انہیں جو ہے سختی بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اب ایک اور چوتھا حل شریعت بتاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو چاہیے وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دے، عورت کو چاہیے وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دے، اور یہ دونوں نمائندے جو ہیں، عورت اپنے مسائل اپنے نمائندے کو بتا دے اور مرد اپنے مسائل اپنے نمائندے کو بتا دے، اور وہ ان کے نمائندے مل کر بات کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی جب خود بات کرتے ہیں تو وہ چونکہ اپنے مسائل کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی صحیح نتیجے پر بعض اوقات نہیں پہنچ سکتے، جبکہ دوسرا آدمی اتنا جذباتی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 2 ثالث جو ہیں، یہ پھر ان کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور اس کا حل تجویز کریں۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی اور بیوی بھی اصلاح چاہتے ہوں گے، اللہ ان کے درمیان کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو میاں بیوی کے معاملے میں یا اور بھی جھگڑوں کے معاملے میں یہ صورت جو ہے یہ بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تمام نیکیوں کی جڑ اللہ پر ایمان ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ تو اسی عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور اس عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو، نہ قلبی عبادت میں، نہ جسمانی عبادت میں، نہ مالی عبادت میں، نہ قولی عبادت میں۔ ہر جو مالی عبادت ہو تو وہ بھی صرف اللہ کی خاطر، جسمانی عبادت ہو تو صرف اللہ کی خاطر، اور اگر محبت رکھنی ہے، توکل کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی صرف اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، صرف اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، صرف اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اسی سے ہی امیدیں باندھی جائیں، اسی پر ہی توکل کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور قریبی ہمسائے کے ساتھ نیکی کرو، اور
अजनबी हमसायों के साथ भी नेकी करो। एक तो है आपका करीबी हमसाया जो आपका दूसरा तीसरा घर है, और एक 10वां और 20वां घर है। अजनबी हमसाया जो जरा दूर का हमसाया है उसके साथ भी नेकी करो। और पहलू के मुसाफिर के साथ, साहिब बिल जम, एक वो शख्स है जिसका आपका चंद लम्हों का साथ है। मिसाल के तौर पे आप इस दौरा तफसीर में बैठी हैं तो आपके दाईं तरफ भी एक साथी बैठी है और एक बाईं तरफ भी बैठी है, ये आपका साहिब बिल जम है, ये भी आपकी नेकी का हकदार है। सफर कर रही हैं बस में तो जो आपके साथ बैठा है सीट पर वो भी आपकी नेकी का हकदार है। और मुसाफिर से भी अच्छा सलूक करो। और जो तुम्हारे लौंडी गुलाम हो, यकीनन अल्लाह ताला मगरूर और फखर करने वालों को पसंद नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हो। तो ये तकब्बुर ने ही शैतान को बर्बाद किया, तकब्बुर ने ही यहूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तौफीक न दी। तो ये तकब्बुर इतनी बड़ी बुराई है कि जिसके होते जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। आजिज़ी इख्तियार कीजिए। ये आजिज़ी अल्लाह के सामने भी होनी चाहिए और ये आजिज़ी अल्लाह के बंदों के साथ भी होनी चाहिए। अल्लाह के बंदे आजिज़ होते हैं, वो लोग जो बुखल करते हैं, लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं और छुपाते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता कर रखा है। ऐसे काफरों के लिए, ऐसे नाशुकरों के लिए हमने रिस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना ही आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, तो जिस शख्स का शैतान दोस्त बन जाए तो वो बुरा दोस्त है। एक सूरत थी बुखल की, तो बुखल करने वालों को भी अल्लाह पसंद नहीं करता। और दूसरी सूरत थी माल खर्च करना, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए नहीं, दुनिया दिखावे के लिए, लोग कहें कितना सखी है। तो ऐसे लोग जो हैं उनका अल्लाह ताला उनको क्या सजा देते हैं? अल्लाह ताला शैतान को उनका साथी मुकर्रर कर देते हैं। तो जिसका शैतान साथी मुकर्रर हो जाए तो वो उसका बड़ा ही बुरा दोस्त होता है। शैतान उसे हर वक्त गलत पट्टियां पढ़ाता रहता है। और ये सजा किस चीज की होती है? माल को दिखावे के लिए खर्च करने की। वैसे भी रिया शिर्क होता है। इसमें आप वो हक जो अल्लाह का था कि सिर्फ उसको राजी किया जाए और उसकी मोहब्बत में माल खर्च किया जाए, आप इस हक में लोगों को शरीक कर लेते हैं। लोग राजी हो जाएं, लोग खुश हो जाएं, लोग हमारे से हमारी इज्जत करें, तो रिया जो होता है वो शिर्क होता है। खा वो रिया इबादत में हो या वो रिया रोज़े में हो, नमाज में हो या मामूलात में हो। दुनियावी मामूलात में इंसान रिया से काम ले ले। और इनका क्या बिगड़ता अगर ये लोग ईमान ले आते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और खर्च करते उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें दिया था। और अल्लाह ताला तो उनको जानने वाला है। यकीनन अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। हाँ, अगर कोई नेकी करे तो उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। तो क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए नबी हम आपको इन लोगों पर गवाह लाएंगे। क़यामत को हर नबी को अपनी उम्मत के बारे में गवाही के लिए बुलाया जाएगा। क्या उसने अल्लाह ताला का पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिया था? और ये इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया जाएगा और वो अपनी उम्मत पर गवाही देंगे। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम तब भी किया था जब हज्जतुल वदा के मौका पर आपने दीन का पैगाम पहुंचाया। उस वक़्त आपने सहाबा से पूछा था, हल बल्लगतु, बोलो मैंने क्या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा था हाँ। अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगली खड़ी की थी, शहादत की, और फरमाया था अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू गवाह है, मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। तो ये तो दुनिया में आपने गवाही ली थी। क़यामत को भी हर नबी की तरह आप भी अपनी उम्मत पर गवाह होंगे। उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो तमन्ना करेंगे, जिन्होंने कुफर किया था और रसूल की नाफरमानी की थी, काश
زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ شراب کے بارے میں ہم نے پہلا حکم سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہاں اللہ نے بتایا تھا کہ شراب کا گناہ شراب کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا حکم ہے کہ جب تم اتنے نشے میں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے، ایسے نشے کی حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس طرح مسلمانوں کے شراب پینے کا سلسلہ خاصا روک دیا گیا، کیونکہ صرف 2 وقت رہ گئے تھے جب مسلمان اس آیت کے نزول کے بعد شراب پی سکتے تھے۔ ایک عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا وقت لمبا ہوتا ہے، اور ایک فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت۔ باقی نمازوں کے تو اوقات آپ کو پتہ 2-2 3-3 گھنٹوں کے ہیں، بلکہ مغرب سے عشاء کا وقت میں صرف 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں تو نشہ لازمن ہوتا۔ تو مسلمان جو تھے وہ رک گئے، اور پھر جب یہ تربیت مسلمانوں کی ہو گئی تو سورہ مائدہ میں تیسرے سٹیپ پر حکم آ گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 اور 92 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو بالکل منع قرار دے دیا۔ اور تم نہ ہی جنابت کی حالت میں ہو کہ مگر تم راستہ طے کر رہے ہو یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ انسان جنبی ہو تو اسے غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ سفر کر رہا ہے اور پانی اس کو نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے تیمم ہی کافی ہوگا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کیے ہوں تو تمہیں پانی نہیں ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو تم اپنے چہروں کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ان تمام صورتوں میں جو کہ آیت میں آ گئیں، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے، ایسی بیماری ہے کہ پانی اس کو لگے گا، وہ نہائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا سفر میں پانی مل ہی نہیں رہا، یا تعلقات کی صورت میں جنابت ہے تو پانی نہیں ملتا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں زمین پر ماریں، یہ جو مٹی ہے یہاں تھوڑی بہت اتنی ہی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، میں ابھی یہ اتنی مٹی جو ہے، یہ جو میرے ہاتھوں کو لگ گئی ہے فرش سے، اتنی مٹی ہی تیمم کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ مٹی زیادہ ہو، حالانکہ یہ مٹی ہمارے پاؤں کے نیچے کی ہے، لیکن یاد رکھیے خشک مٹی پاک ہوتی ہے۔ اب اس مٹی کو یوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر ملیں، زائد مٹی اگر ہے تو اس کو پھونک مار کے اڑا دیں، اور اگر زائد مٹی نہیں ہے تو پھر ان کو دونوں ہاتھوں کو یوں مل دیں۔ اس کے بعد اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا، پہلے اپنے چہرے کا یوں کر کے، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے دائیں ہاتھ کو، اور پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو، صرف کلائی تک، کوہنیوں تک نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہ اتنا سا جو تیمم ہے جو صرف چہرے اور ہاتھوں کا ہے، یہ تیمم وضو کو بھی کافی ہوگا، یہ تیمم حائضہ کے غسل کو بھی کافی ہوگا، یہ تیمم جنبی کے غسل کی طہارت کے لیے بھی کافی ہوگا۔ اور اگر کسی کو پانی نہ ملے، جیسا کہ عرب کے علاقوں میں ہوتا ہے، تو 10 سال تک بھی اس کو اگر نہانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو وہ 10 سال بھی اسی تیمم کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی منہ پر ملنے سے انسان پاک کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام طہارت کا تصور باقی رکھنا چاہتا ہے۔ وہی طہارت کا تصور کہ انسان وضو کرے اور نہائے، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم جب کر لیتا ہے تو اسی کی طہارت کے جو تصور ہے اس کو اس کے ساتھ باقی رکھا گیا۔ جو ہی پانی ملے گا تیمم کرنے والا تیمم چھوڑ دے گا اور پانی استعمال کر لے۔
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دوست کے طور پر کافی ہے اور مددگار کے طور پر بھی کافی ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، زبان سے کہتے تھے ہم نے تورات کے احکامات سنے، دل میں یا اپنے عمل سے کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی۔ اور تو بھی سن اور تجھے سنایا نہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور آپ سے کہتے یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، اور دل میں کہتے نعوذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو سنائی نہ دے یا آپ کو کوئی خیر کی خبر سنائی نہ دے۔ یہودی بدبات اپنی خباثت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے جبکہ اندر سے کفر میں پکے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے جبکہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ اسی طرح آپ سے بات چیت کرتے ہوئے رائنا کہتے تو زبان دبا کے رائنا کہہ دیتے، جس پر مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ آپ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو تاکہ یہودیوں کو اس طرح کی بدباطنی کے اظہار کا موقع نہ ملے۔ اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیے، ساتھ ہی بد دعا دے دیتے تھے کہ آپ کو سنائی نہ دے، نعوذ باللہ بہرے ہو جائیں۔ اور رائنا کہتے تھے اپنی زبان کو مروڑ کر اور زبان میں تانا دیتے اور دین میں تانا دیتے تھے، مسلمانوں کے دین پر باتیں بناتے۔ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ساتھ بد دعا نہ دیتے اور رائنا کی بجائے انظر نہ کہتے تو ان یہودیوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہے تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر چند لوگ۔ اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں تو ہم ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یا ہم ان پر ایسے لعنت کر دیں جیسے کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہے گا۔ یہود کو دھمکی دی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں بھی یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی، سورہ آل عمران میں بھی، اگرچہ سورہ آل عمران میں زیادہ تر مخاطب عیسائی تھے لیکن یہودی بھی ساتھ ہی مخاطب تھے۔ اب یہاں ایک دفعہ پھر یہود کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور ساتھ دھمکی دی جا رہی ہے اگر تم ایمان نہ لائے تو ہم تمہارے چہرے مسخ کر دیں گے۔ تو ان چہرے مسخ ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ، یا ہم تمہیں ویسے لعنت کریں جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی۔ ہفتے والوں پر کیا لعنت کی گئی تھی؟ ان کو خنزیر، بندر بنا دیا گیا تھا۔ اور یہاں کیا دھمکی دی جا رہی ہے؟ ہم تمہارے چہروں کو تمہارے پیٹھوں کی طرف بدل دیں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ چہرہ آگے ہو ہم پیچھے کو بدل دیں۔ جو اللہ اس کو آگے بنا سکتا ہے وہ رب اس کو پیچھے بنانے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ دھمکی جو تھی یہود کو دے دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، لیکن یہود اتنے بدبخت تھے، ان تمام دھمکیوں کے باوجود ایمان نہ لائے، اپنی سازشیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنیاں نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ آپ کو چکی کا پاٹ گرا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے علاوہ غزوہ خیبر کے بعد بنی ہوئی بکری میں زہر ملا کر آپ کی جان لینے کی سازش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا یہ دی کہ صرف 6 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ حالانکہ قوموں کی زندگی میں 6 سال کا عرصہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن یہود کو ان کی شرارتوں، سازشوں اور رسول دشمنی کی سزا یہ دی گئی کہ وہ یہود جو کہ مدینے کے معاشرے میں علمی اور مالی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم مقام رکھتے تھے، ان یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا۔
غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کے قبیلے کو مدینے سے نکلنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا اور انہیں ماننا پڑا، اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کے جو بچے کچھ لوگ تھے بنو نذیر کے بنو قینقاع کے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ تو خیبر ویسے مدینے سے 160 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے، لیکن اس خیبر کو بھی سفر 7 ہجری میں، 7 ہجری کے سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کو بھی فتح کر لیا، اور خیبر پر بھی مسلمانوں کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تو یہودی جو تھے آپ یوں سمجھیں ان کو اس علاقے سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے، لیکن ان کو یہ سزا ان کی سازشوں، ان کے حسد، بغض، رسول دشمنی کی دی گئی، یہ اور سب سے بڑی سزا ان کو ان کے تکبر کی دی گئی۔ جانتے بوجھتے ہوئے رسول کا انتظار کر رہے تھے، لیکن صرف حسد اس بات کا تھا، تکبر اس بات کا تھا کہ ہم بنی اسماعیل کے نبی کو کیوں تسلیم کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر گناہ ہو تو اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو پاکیزہ کہتے ہیں، اپنی پاکیزگی نفس کی شیہی بگاڑتے ہیں، اپنے آپ کو بہت نیک پاک سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ داغے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہود کو اس بات پر بڑا مان تھا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم بڑے نیک پاک ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ داغے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ جبت پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ جبت سے مراد ہے تو خرافات، اوہام، ٹونے ٹوٹکے، جادو اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، اور طاغوت ہر باطل قوت جو کہ اللہ کے راستے سے روک دے، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ جماعت ہو، خواہ وہ رسم و رواج ہو، خواہ وہ کوئی سسٹم ہو، ہر وہ شے جو اللہ کے راستے سے روک دے۔ اور جبت خرافات، اوہام، ٹونے ٹوٹکے، جادو، نحوست، بدشگونیاں، یہ ساری چیزیں جبت کے اندر آتی ہیں۔ یہودی عام طور پہ ان کا بہت ان پر ایمان لاتے تھے، اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ان پر اللہ نے لعنت کر دی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہ پائے گا، یا ان کے لیے اگر بادشاہی میں سے کوئی حصہ ہو تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے۔ یہودیوں کو حسد سارا اسی بات کا تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے نبی کیوں پیدا کر دیا۔ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی دی تھی۔ یہود کو وہ وقت کیوں نہیں یاد آتا جب حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء بنی اسرائیل ہی سے آئے تھے؟ یا تو اللہ نے ان کو دیا نہ ہو تو ان کو حسد ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دیا، اس کے باوجود بھی ایک نبی اگر بنی اسماعیل سے آ گیا تو حسد کے مارے یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو ان میں سے ہے جو اس نبی پر ایمان لے آیا، اور ان میں سے ہے جو اس سے رکا رہا، اور جہنم ایسے کافروں کے لیے جہنم بہت کافی ہے جو کہ بھڑکنے والی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہم ان کو جلد ہی دوزخ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کے کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم
ان کی چمڑے نئے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو اچھی طرح چکھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. دوزخ میں جب دوزخیوں کے جسم سڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نئے جسم دے دیں گے، کیونکہ سڑے ہوئے جسموں میں اتنی جلنے کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی نئے جسموں میں تکلیف ہوگی. تو اللہ ان کو جسم نئے دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا اچھی طرح مزہ چکھیں. اپنے ان حسد، بغض، کفر، رسول دشمنیوں کے سزا انہیں اسی طرح ملے گی. دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ دوزخیوں کے جسم بڑے کر دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک دانت احد پہاڑ جتنا کر دیا جائے گا، اور احد پہاڑ 6 میل کے گھیرے میں ہے. ایک دانت جب اتنا بڑا ہو جائے تو اندازہ کر لیجئے کہ منہ کے اندر جہاں 32 دانت ہوتے ہیں ایک منہ کہاں تک بڑا ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے جہاں میں بیٹھی ہوں یہ 1.5 سے 1.5 فٹ کی ہے. کوئی موٹا آدمی ہو تو یہ جگہ 2 فٹ کی ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ جگہ اتنی بڑھا دی جائے گی جتنا فاصلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ دوزخ کے مختلف عذابوں کا ذکر ہے. وہاں پہ جلد بھی نہیں دے دی جائے گی اور جلدوں کو بڑھا بھی دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دوزخ کے عذاب ہیں، کھانے کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو کہ حلق میں اٹک جائے گا، کانٹے دار غسلین دی جائے گی جو کہ زخموں کا دھون ہوگا، پیپ، کھولتا ہوا پانی، زقوم کا درخت، اور اس کے علاوہ بہت سے اور عذاب. یقین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جلدی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو جو امانتوں کے حقدار ہیں ان کے حوالے کر دو. امانتیں ان کے حقداروں کی طرف حوالے کرنے سے مراد یہ ہے جس کی امانت ہو اسے واپس کر دو اور خیانت نہ کرو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دارانہ عہدے ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. تیسرا، امانت کا تیسرا مطلب حقوق کی ذمہ داری ہے، یعنی جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں وہ ذمہ داری سے بجا لاؤ. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو. اور اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت پر ایمان لاتے ہو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو لازم ہے ہی ہے، لیکن حاکموں کی اطاعت بھی لازمی ہے. لیکن یہ آیت ہمیں یہ تصور دے رہی ہے کہ عوام اور حکام میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف رائے میں حاکم میں فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ قرآن و سنت کا، جو عدل کے زیادہ قریب ہوگا. آج ہمارے حاکم وہ اس استثناء کی بنا پر جو انہیں ملا ہوا ہے ہر کرپشن کرتے ہیں، ہر زیادتی کرتے ہیں، ملک کا مال لوٹ مار کے کھا جاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صدارتی استثناء حاصل ہے، جبکہ ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں بڑے عجیب واقعات بتاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. ایک یہودی پر کیس کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس میری زرع ہے. ٹھیک ہے، قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے. حضرت علی گواہ نہیں پیش کر سکے. قاضی اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ حضرت علی امیر المومنین ہیں. یہودی جب یہ عدل دیکھتا ہے اسلام لے آتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو زرع تھی یہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں،
کیونکہ اس کا اس عدل سے دل ٹھنڈا ہو گیا، اسلام بھی لے آیا اور حضرت علی سے کہنے لگا کہ یہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، اصل بات ہے یہ میں نے راستے میں گری پڑی دیکھی تھی اور میں نے اٹھا لی، ٹھیک ہے، تو یہ واقعی آپ ہی کی ہوگی، تو آپ حضرت علی کو واپس کر دی۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور آپ کو واپس کر دیا ہے، حضرت علی نے اس کو وہ پھر واپس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، جن کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس سے شیطان بھی کانپتا تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حضرت عمر کو دیکھتے ہوئے شیطان بھی جب دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں توسیع کرنی ہے اور اس توسیع کی خاطر شاید حضرت کعب بن مالک ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ میں نام صحیح بول رہی ہوں، شاید حضرت کعب بن مالک ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ لینا مقصود ہے اور توسیع کہاں کی ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں کی۔ حضرت کعب بن مالک دینے سے انکار کر دیتے ہیں، معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، عدالت جو ہے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے۔ مکان کے مالک کا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میں اسے چاہوں تو حکومت کو فروخت کروں، چاہوں تو نہ کروں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر مقدمہ ہار جاتے ہیں، قاضی طے کر دیتا ہے کہ مکان کے مالک کو اپنا مکان بیچنے کا یا نہ بیچنے کا اختیار ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو مکان کے مالک جو ہیں وہ مکان فی سبیل اللہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دے دیتے ہیں۔ اصل میں انہیں تکلیف اس بات کی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت عمر اپنی حکومت کے اختیارات سے کام لے کر مجھ سے یہ مکان جبرن لینا چاہتے، تو ہمیں یہ مثالیں اپنی تاریخ سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح